السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم ناظرین، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں اور معزز سامعین، محترم میری ماں بہنوں، موضوع چل رہا ہے اصلاح نفس سے متعلق۔ اس کی یہ 8ویں کڑی آپ کے روبرو پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ اس موضوع کو جو ہے جہاں تک ممکن ہو سکے بار بار جو ہے اس مضمون کو سنیں اور اس پر عمل کرنے کی بھرپور کوشش کریں، کیونکہ تمام اعمال کا دار و مدار انسان کی نیت پر ہے اور اس کے نفس کی اصلاح پر ہے۔ جب تک نفس کی اصلاح نہیں ہوگی، تمام اعمال جو بھی کریں گے وہ رائیگاں جائیں گے۔ اس لیے سب سے پہلا کام ہم کو ہماری نفس کی اصلاح کا ہے اور اللہ کی جانب مکمل طریقے سے متوجہ ہونا ہے، تبھی جو ہے پروردگار کی توجہ ہم پر خاص ہوگی، ورنہ محروم ہو جائیں گے اور سارے اعمال بیکار اور برباد ہو جائیں گے۔ ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ نفس کی اصلاح کا آسان طریقہ یہ ہے کہ چونکہ نفس لذتوں کا خوگر ہے، اس لیے آپ اپنے نفس کو عبادتوں کی لذتوں سے آشنا کر دیں، یہ خود بخود سنور جائے گا۔ اتنا آسان نہیں ہے نفس کو عبادتوں کا خوگر بنانا۔ اس کے لیے سب سے پہلے ہم کو جو ہے ایڑی چوٹی کا زور لگانا ہے۔ نفس کی اصلاح کے لیے جن اعمال کے کرنے کی ضرورت ہے، جتنی قربانیوں کی ضرورت ہے، وہ قربانیاں دینا ہے، یعنی نفس کی قربانی، اپنے خواہشات کی قربانی، تب کہیں جا کر نفس ہمارے کنٹرول میں آ سکتا ہے، ورنہ مشکل ہے۔ عبادت کی اپنی ایک لذت ہوتی ہے، وہ ہم اس سے واقف نہیں ہیں۔ جس طرح دسترخوان پر پڑی ہوئی چیزوں کا اپنا اپنا مزہ ہوتا ہے، اسی طرح
ذکر کا مزہ اور ہے، تلاوت قرآن کا مزہ اور ہے، تہجد کا مزہ اور ہے، اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرنے کا مزہ اور ہے، اللہ کے راستے میں نکل کر دعوت دینے کا مزہ اور ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ کر جو ہے بھیجنا اس کا مزہ اور ہے، اور رات کے آخری پہر میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونے کا مزہ کچھ اور ہی ہے۔ لیکن ہر بندہ ان مزوں سے واقف نہیں ہوتا، اور جو واقف ہوتے ہیں وہ عشاء کے وضو سے فجر کی نمازیں پڑھا کرتے ہیں، اس لیے یہ سب کچھ آسان ہو جاتا ہے۔ ذرا آپ اس طرح کر کے تو دکھائیں۔ کیا مصلی پر بیٹھنا آسان کام ہے؟ مصلی پر بیٹھنا آسان کام نہیں ہے۔ وہی انسان بیٹھتا ہے جس کا دل اپنے پروردگار سے اٹکا ہوا ہوتا ہے، ورنہ تو مصلی پر بیٹھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اکثر آپ دیکھتے ہوں گے کہ لباس لوگ کچھ اس قسم کا زیب تن کیے ہوتے ہیں، ان کو اگر نیچے بیٹھنے کے لیے کہا جائے تو ان کی حالت خراب ہو جاتی ہے، وہ بالکل بیٹھ نہیں پاتے، وہ کرسی پر بیٹھنا ہی پسند کریں گے کیونکہ اسی کی عادت ہوتی ہے۔ ان کے عادت سے کے خلاف اگر ان کو نیچے بٹھانے کی کوشش کریں گے تو رگیں جو ہے پنڈلیوں کی کھنچ جائیں گی اور بڑی سخت کرب اور تکلیف میں مبتلا ہو جائیں گے۔ وہ نیچے بیٹھنے کی عادت ان کو نہیں ہوتی، اس لیے بھائیو اپنی خواہشات کو قابو میں کرنے کی عادت ڈالیے۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تصوف اور سلوک کا نچوڑ یہ ہے کہ خواہشات نفسانی کو کچل کر خواہشات نفسانی کو کچل دیا جائے۔ جب انسان اپنی خواہشات کو کچل دیتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت آتی ہے۔ جب دل ٹوٹتا ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا انا عند منکسرۃ القلوب، مجھے ڈھونڈنا ہو تو ٹوٹے دلوں میں دیکھو، میں ٹوٹے دلوں میں ہوتا ہوں۔ جب انسان کی امیدیں ٹوٹتی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کو ترس آ جاتا ہے۔ کتابوں میں ایک عجیب واقعہ لکھا ہے کہ ایک خاتون نہایت ہی پاک دامن اور نیک تھیں، وہ چاہتی تھیں کہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو۔ وہ درود شریف بھی بہت پڑھتی تھیں لیکن زیارت نہیں ہوتی تھی۔ ان کے خاوند بڑے اللہ والے تھے۔ ایک دن انہوں نے اپنے خاوند سے اپنی یہی تمنا ظاہر کی کہ میرا دل تو چاہتا ہے کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو، لیکن کبھی یہ شرف نصیب نہیں ہوا، اس لیے آپ مجھے کوئی عمل ہی بتا دیں جس کے کرنے سے میں خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی سعادت حاصل کر لوں۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ کو عمل تو بتاؤں گا، میں تو آپ کو عمل بتا سکتا ہوں، لیکن آپ کو میری بات ماننا پڑے گی۔ وہ کہنے لگی کہ آپ مجھے جو بات کہیں گے میں وہ مانوں گی۔ وہ کہنے لگے کہ اچھا تم بن سنور کر دلہن کی طرح تیار ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا بہت اچھا۔ چنانچہ انہوں نے غسل کیا، دلہن والے کپڑے پہنے، میک اپ کیا، زیور پہنے اور دلہن کی طرح بن سنور کر بیٹھ گئیں۔ جب وہ دلہن کی طرح بن سنور کر بیٹھ گئیں تو وہ صاحب ان کے بھائی کے گھر چلے گئے اور جا کر ان سے کہا کہ دیکھو میری کتنی عمر ہو چکی ہے اور اپنی بہن کو دیکھو کہ وہ کیا بن کر بیٹھی ہوئی ہے۔ جب بھائی گھر آیا
اور اس نے اپنی بہن کو دلہن کے کپڑوں میں دیکھا تو اس نے اسے ڈانٹنا شروع کر دیا کہ تم کو شرم نہیں آتی؟ کیا یہ عمر دلہن بننے کی ہے؟ تمہارے بال سفید ہو چکے ہیں، تمہاری کمر سیدھی نہیں ہوتی، اور 20 سال کی لڑکی بن کر بیٹھی ہوئی ہیں۔ اب جب بھائی نے ڈانٹ پلائی تو ان کا دل تو بہت ٹوٹا اور انہوں نے رونا شروع کر دیا حتیٰ کہ وہ روتے روتے سو گئیں۔ اللہ رب العزت کی شان دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے انہیں اسی نیند میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرا دی۔ سبحان اللہ۔ اللہ کرے کہ پروردگار ہم کو بھی وہ سعادت عطا فرما دے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہمیں بھی جو ہے حاصل ہو جائے، ہمیں بھی نصیب ہو جائے۔ وہ زیارت کرنے کے بعد بڑی خوش ہوئیں، لیکن خاوند سے پوچھنے لگیں کہ آپ نے وہ عمل بتایا ہی نہیں جو آپ نے کہا تھا، اور مجھے زیارت تو ویسے ہی ہو گئی ہے۔ وہ کہنے لگے اللہ کی بندی، یہی عمل تھا، کیونکہ میں نے تمہاری زندگی پر غور کیا، مجھے تمہارے اندر ہر نیکی نظر آئی، تمہاری زندگی شریعت و سنت کے مطابق نظر آئی۔ البتہ میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ میں چونکہ آپ سے پیار اور محبت کی زندگی گزارتا ہوں، اس لیے آپ کا دل کبھی نہیں ٹوٹا۔ اس وجہ سے میں نے سوچا کہ جب آپ کا دل ٹوٹے گا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے برسے گی، اترے گی تم پر، اور آپ کی تمنا جو ہے اس کو پروردگار پورا کر دیں گے۔ اسی لیے تو میں نے ایک طرف آپ کو دلہن کی طرح بن سنور کر بیٹھنے کو کہا، اور دوسری طرف آپ کے بھائی کو بلا کر لے آیا، اس نے آ کر آپ کو خوب ڈانٹ پلائی، جس کی وجہ سے آپ کا دل بہت ٹوٹا، اور اللہ رب العزت کی ایسی رحمت اتری کہ پروردگار نے آپ کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرا دی۔ اللہ اکبر۔ بھائیو دوستو، خواہشات کو کچلنے والا کام ہم میں سے ہر ایک کو کرنا ہے۔ یہ بہت ہی اہم کام ہے، یہ کوئی فضائل کا کام نہیں ہے بلکہ فرائض کا کام ہے۔ اسی کو تزکیہ نفس کہتے ہیں، یا نفس کی اصلاح، نفس کو سدھانا، نفس کو سنوارنا، نفس کو جو ہے چابک جو ہے دینا، کیونکہ گھوڑا اگر کنٹرول سے باہر ہوتا ہے تو اس کو چابک سے مارا جاتا ہے، ایک ڈنڈی سے مارا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ کنٹرول میں رہتا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے، قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا۔ جس نے تزکیہ حاصل کیا وہ فلاح پا گیا، اور نامراد ہوا وہ شخص جس نے اس کو خاک میں ملا کر چھوڑا۔ اس آیت میں تزکیہ نفس کی فرضیت کے بارے میں قرآنی فیصلہ نازل ہو چکا ہے، اس لیے یہ کام ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ جب بندے کو اپنی چیز کی اہمیت کا پتہ ہو تو وہ اس کی حفاظت کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ میری ضرورت کی چیز ہے۔ اسی طرح ایمان کو بچانا ہماری ضرورت ہے۔ ہم سے تو وہ اندھا اچھا ہوتا ہے۔ ذرا واقعہ سن لیجئے، ایک اندھا تھا، وہ اپنے سر کے اوپر پانی کا گھڑا رکھ کر جا رہا تھا، رات کا وقت تھا، لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ رات کی تاریکی میں وہ اندھا اپنے ہاتھ میں ایک چراغ بھی لیے جا رہا تھا۔ کسی دوسرے آدمی نے اسے دیکھا تو وہ بڑا حیران ہوا،
وہ کہنے لگا کہ آپ کو تو قدموں کے حساب سے راستوں کا ویسے ہی پتہ چلتا ہے، آپ کو تو اس روشنی کی ضرورت ہی نہیں، اس روشنی سے آپ جو راستہ تلاش کر رہے ہیں، یہ تعجب والی بات ہے، اس لیے آپ ہاتھ میں چراغ لیے کیوں جا رہے ہیں؟ وہ اندھا کہنے لگا کہ آپ نے سچ کہا، مجھے واقعی چراغ کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں نے راستے اپنے قدموں سے اتنے ماپے ہوئے ہیں کہ میں قدموں سے پہچان کر سیدھا منزل پر پہنچ جاؤں گا۔ البتہ میں جو یہ چراغ لیے پھرتا ہوں یہ آنکھوں والوں کے لیے ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی آنکھوں والا اندھیرے میں چل رہا ہو، اسے نظر نہ آئے اور وہ مجھ سے ٹکرائے اور میرا گھڑا ٹوٹ جائے، اس لیے میں اپنے گھڑے کی حفاظت کی خاطر آنکھوں والوں کو چراغ دکھاتا پھر رہا ہوں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی قیمتی متاع ایمان، ہمارا اپنا ایمان، اس کی حفاظت کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کی توفیق عطا فرما دیں، آمین، تاکہ ہم اپنے نفس کو شریعت کی لگام ڈال کر اس کو اللہ رب العزت کا مطیع اور فرما بردار بنا لیں گے۔ حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں اللہ رب العزت کی زیارت کی اور عرض کیا، یا اللہ کیف اصل الیک، اے اللہ میں آپ تک کیسے پہنچ سکتا ہوں؟ پروردگار نے فرمایا، اے میرے پیارے، تو اپنا پہلا قدم نفس پر رکھ لے، تیرا دوسرا قدم مجھ تک پہنچ جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جنت 2 قدم ہے، جنت صرف 2 قدم ہے۔ کسی نے عرض کیا، حضرت 2 قدم کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا، تم اپنا پہلا قدم نفس پر رکھ لو، تمہارا دوسرا قدم جنت میں چلا جائے گا۔ یعنی جو نفس چاہے گا آپ کا، اس کی آپ کو خلاف ورزی کرنی ہے، اس پر ہرگز عمل نہیں کرنا ہے۔ نفس کہے گا کہ آرام کرو، آپ آرام نہیں کریں گے بلکہ عبادت کے اندر لگیں گے۔ نفس کہے گا کہ کچھ لوازمات کھاؤ، خوب سیر ہو کر کھاؤ، پیٹ بھر کر کھاؤ، کہنا کہ بھوک جب لگے گی تب انشاءاللہ تھوڑی سی روٹی، سوکھی روٹی وغیرہ کھا لیں گے، مگر اب یہ مرغن غذائیں ہرگز نہیں کھاؤں گا۔ ایسے جو بھی خواہش نفس کے ذریعے سے ابھرتی ہے، اس کو دبانے کی کوشش کرتے جائیں، یہی اصل علاج ہے اسے دور کرنے کا۔ آج کل کا ماحول عملی اعتبار سے خراب ہوتا چلا جا رہا ہے، بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ آج کل ماحول قابل لاحول ہے۔ اگر گھروں کا ماحول اچھا بھی بنا لیا جائے تو اسکولوں اور کالجوں میں جانے کی وجہ سے وہ کمی پوری ہو جاتی ہے۔ اسکول تک تو بچے چھوٹی عمر ہونے کی وجہ سے پھر بھی ٹھیک رہتے ہیں، لیکن جب کالج میں جاتے ہیں تو ان بیچاروں کو روحانی فالج ہو جاتا ہے، وہاں ان کے خیالات ان کے قابو میں نہیں رہتے۔ یہی وجہ ہے کہ طلباء آ کر پوچھتے ہیں کہ حضرت کیا کریں؟ جب کتاب کھول کر بیٹھتے ہیں تو ہمیں تو لفظوں کی بجائے کتاب میں تصویر نظر آ رہی ہوتی ہے۔ کتاب کھول کر بیٹھے تو آنکھیں روتی ہیں۔ یاد رکھیں کہ دماغ میں پیدا ہونے والے ایسے خیالات کی وجہ سے بھی انسان کو سزا ملے گی۔ سوچنا بھی دماغ کے اندر آنا وہ بھی گناہ ہی ہے، تو اس سے بھی بچنا چاہیے۔ تصور کے اندر انسان بہت ساری برائیاں کر جاتا ہے۔
اسی لیے قرآن مجید میں جو مختلف سزائیں بیان کی گئی ہیں ان میں سے ایک سزا یہ بھی ہے کہ جہنمیوں کے سروں پر اللہ کے فرشتے ابلتا ہوا پانی ڈالیں گے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے کہ ڈالا جائے گا ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی۔ سر پر گرم پانی اس لیے ڈالیں گے کہ اس دماغ کے اندر نفسانی، شیطانی اور شہوانی خیالات کا ہجوم رہتا تھا، اور یہ بندہ ان خیالات کو ذہن میں جماتا تھا۔ اللہم احفظنا، اللہم احفظنا۔ نفس کی اصلاح بہت ضروری ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، نفس پلیت پلیت چاکیتا اے کوئی اصل پلیت تھا نہ نام سے ہو، یعنی اس کو قابو کرنے کے لیے اللہ رب العزت سے دعا مانگنی ہوتی ہے۔ جن کو اس بات کی فکر لگی ہوتی ہے ان کی رات کے آخری پہر میں خود بخود آنکھ کھلتی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں کہ اے رب کریم، اس نفس کو قابو کرنے میں ہماری مدد فرما دیجئے۔ یاد رکھیں کہ جب یہ امت راتوں کو اٹھ کر رویا کرتی تھی تو دن کو ہنسا کرتی تھی، مگر آج یہ راتوں کو سوتی ہے اور پورا دن یہ روتی ہے۔ ایک نقطہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ اگر تھکے ہوئے ہیں، نیند غالب ہے اور اٹھ نہیں سکتے تو کئی مرتبہ انسان کی رات کو آنکھ ضرور کھلتی ہے۔ کسی تقاضے کی وجہ سے کروٹ بدلتے ہوئے آنکھ ضرور کھلتی ہے، لیکن جن حضرات کو تہجد کی توفیق نہیں ملتی، وہ جب کروٹ بھی لینے کے لیے بیدار ہوں تو اس ایک لمحے میں اللہ رب العزت سے تہجد کی توفیق کی دعا ضرور مانگ لیا کریں۔ یہ ایک چھوٹی سی بات ہے، لیکن اس کا آپ کو یہ فائدہ ہو جائے گا کہ اس لمحے کی مانگی ہوئی دعا بھی آپ کو اللہ رب العزت کا مقبول بنا دے گی۔ ہمارے مشائخ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ جو عورتیں فجر کی اذان سے پہلے اٹھ کر گھروں میں جھاڑو دیتی ہیں یا کچھ صاف صفائی کے اندر لگی رہتی ہیں، وہ بھی اللہ کی رحمت سے فائدہ پا لیتی ہیں۔ بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، سامعین، ناظرین، موضوع ابھی باقی ہے۔ وقت کی طوالت کی وجہ سے یہیں پر روکتا ہوں۔ انشاءاللہ اسی موضوع کی اگلی کڑی انشاءاللہ اگلی مجلس میں آپ حضرات کے روبرو پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ پروردگار ان کہی سنی باتوں پر اس عاجز کو اور آپ تمام کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار ہمارے نفوس کی اصلاح فرمائے۔ پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ پروردگار ہمیں سکون اور راحت کی زندگی بھی عطا فرما، تیری رضا والی زندگی عطا فرما، تیری رضا والی موت نصیب فرما۔ اللہ رب العزت جو ہے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔